اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، جب یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، جب یہ رات اتنی عظمتوں والی ہے، جب یہ رات اتنی اعلیٰ اور عرفہ رات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تو توجہ میری طرف رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے اندر چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپایا طاعات کے اندر، نیک اعمال کے اندر، تاکہ بندے تمام اعمال کی طرف راغب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو چھپایا گناہوں کے اندر، تاکہ بندے تمام گناہوں سے بچیں۔ یہی وجہ ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، جب اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی انعام کرے فقل الحمدللہ، تو تو الحمدللہ کہے، اور جب تجھے کوئی ایسی بات پیش آئے جو تجھے غمگین کر دے، تجھ پہ کوئی مصیبت آئے فقل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا کہ قد خبا اللہ تعالی ثلاثت اشیاء فی ثلاثت اشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے اندر چھپائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے نیکیوں کے اندر، لہذا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی نیکی کے اندر ہو، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی نیکی کے اندر ہو، اور کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے نیکیوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو چھپایا گناہوں کے اندر، لہذا تمام گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو چھپایا ہے مخلوق کے اندر، لہذا مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو۔ پھر بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی میں بعض گناہوں کی سزا مل جایا کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ بیان فرمایا، جو حدیث کا درس دیا کرتا تھا۔ کافی تعداد میں اس کے پاس طالب علم آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ استاد محترم جب بھی پڑھانے کے لیے آتے تھے تو سر پہ کپڑا ڈال کر چہرہ چھپا کے آتے تھے۔ کئی سال تک یہی روٹین رہی۔ بالآخر شاگرد نے پوچھا استاد محترم ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں، ہمیں اپنی زیارت کرائیں۔ شاگرد کے بہت زیادہ اصرار پر جب استاد نے سر سے کپڑا ہٹایا تو شاگرد حیران رہ گیا کہ استاد کا سر بھی، استاد کا چہرہ بھی گدھے کا تھا، گدھے کی صورت میں مسخ ہو چکا تھا۔ شاگرد نے انتہائی تعجب کے ساتھ وجہ پوچھی، استاد محترم وجہ کیا ہے؟ تو استاد نے فرمایا بیٹا حدیث کی تحقیر کبھی نہ کرنا، حدیث کو کبھی ہلکا نہ سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت امام سے آگے نہ بڑھے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے گا۔ فرمایا میں نے جب یہ حدیث سنی نا تو میں نے اس میں شک کیا، ان ارتبت فی ھذا الحدیث، میں نے اس حدیث میں شک کیا، اور میں نے تجربہ کے طور پر اس طرح کیا کہ جب امام رکوع میں جاتا تھا میں امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا، جب امام رکوع سے اٹھتا میں امام سے پہلے سر اٹھاتا تھا، تو پھر اس کی سزا میں یہ کچھ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو کہ میری شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں گناہ کے بعد گناہ سے زیادہ سخت۔ ایک الاستحقار، گناہ کو حقیر سمجھنا، گناہ کو معمولی سمجھنا، یہ گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نمبر 2 الاستبشار، گناہوں پہ خوش ہونا، گناہ کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، حالانکہ گناہ صغیرہ بھی ہونا،
اگر اس کو بار بار کیا جائے، اگر اس کو معمولی سمجھا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں، سارے گناہ بڑے ہیں۔ جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں، ہر گناہ بڑا ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں، پھر ہر گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ گناہ سے زیادہ سخت ہے، دوسرا گناہ پہ خوش ہونا یہ بھی گناہ سے زیادہ سخت ہے، اور تیسرا گناہ پہ اصرار کرنا، گناہ کو بار بار کرنا، کیونکہ بار بار کرنا بھی گناہ کو بہت بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے نیکیوں کے اندر تاکہ بندے تمام نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے وقت کو چھپایا ہے تاکہ بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپایا ہے تاکہ اس کے تمام ناموں کی تعظیم ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو چھپایا ہے تاکہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ تو بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی چھپایا ہے تاکہ بندے اس کو تلاش کریں۔ جب بندے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، ابتداء 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ امامکا آپ سے آگے ہے، ان 10 راتوں میں نہیں۔ آپ نے مزید 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا، جبریل علیہ السلام پھر آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا التمسوہا فی العشر الاواخر من رمضان، اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا تھا۔ ایک وجہ چھپانے کی یہ ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا اس لیے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو عینت تلک اللیلہ، اگر میں اس رات کو ظاہر کر دیتا، اگر میں اس رات کو متعین کر دیتا، وَأَنَا أَعْلَمُ بِتَجَاسُرِكُمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، مجھے پتہ ہے تم گناہوں پر جری ہو، مجھے گناہوں پر تمہاری جرت کا ہمت کا پتہ ہے، اگر میں اس رات کو ظاہر کر دیتا تمہیں معلوم ہو جاتی کہ آج رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر کی رات ہے، پھر بھی نفسانی تقاضوں سے مجبور ہو کر اگر تم گناہ کرتے مصیبت میں پڑ جاتے، اس لیے کہ ایک گناہ ہوتا ہے بغیر علم کے کہ آدمی کو علم نہ ہو، اور ایک گناہ ہوتا ہے علم کے باوجود، تو علم کے باوجود جو گناہ کیا جائے لا علمی کے گناہ سے یہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو سو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی نبہ لیتوضا، اس کو اٹھاؤ تاکہ یہ وضو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا، ایقظہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جگایا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کو اٹھانا یہ نیکی کا کام تھا، اور آپ تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، آپ تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا، مجھے کیوں حکم دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا لأن رده عليك ليس بكفر، اگر میں اس کو خود اٹھاتا اور میرے اٹھانے پہ اگر وہ انکار کر دیتا تو کفر میں چلا جاتا، کافر ہو جاتا۔ تیرے اٹھانے پہ اگر وہ انکار کرتا کافر نہ ہوتا، تو اس لیے میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو اٹھا تاکہ اس کا گناہ ہلکا ہو، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو کفر میں تو نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو چھپایا ہے، کیونکہ اگر تمہارے علم میں ہو کہ یہ رات لیلۃ القدر والی ہے، پھر بھی تم نفس کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اگر تم گناہ کرتے بڑی مصیبت میں پڑ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا۔ پھر بندے جب اس کو تلاش کرتے ہیں تو خالق کائنات فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس پر تم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ آپ ایسے انسان کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو خون ریزی کرے گا، ذرا اس کو دیکھو تم یہ خون ریزی کر رہا ہے۔
یہ فساد پھیلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے